मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहनों भाइयों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो का अन्वान है कि मजाज समझना क्यों ज़रूरी है और इंसानी जिस्म के इलाज मुआलजा के लिए मजाजों की अहमियत क्या है। बिलखसूस ये वीडियो मैं तातिब के तालिब इल्मों और अतिब्बा इकराम के लिए बिलखसूस और अवामुन्नास के लिए बिलअमूम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मैंने देखा है और ये बात हकीकत पर मबनी है कि 100 तबीबों में से 90% तबीब जो होते हैं उन बेचारों को ख़ुद ये पता नहीं कि मजाज क्या है। अब अगर इंसान के मजाज का तबीब को पता नहीं होगा, अद्वियात के मजाज का, उसके अफ़आल व असरात का पता नहीं होगा, अग़ज़िया का, खाई जाने वाली ग़ज़ाओं का, उनके मजाजों का पता नहीं होगा, तो वो तबीब किसी सूरत में कामयाब मुआलिज ना बन सकता है, ना ही वो कामयाब इलाज मुआलजा कर सकता है। उसकी मिसाल सिर्फ ऐसी है कि जैसे कोई भी आम आदमी किसी भी बड़े दवाखाने का लिटरेचर पकड़े, उस पर अद्वियात के नाम लिखे हों, उनके फ़ायदे लिखे हों, वो ख़ुद पढ़ के ले ले या एक तबीब के पास जाए, वो तबीब उसको लिख के दे दे, ये आप दवाई खा लें। इसको ही अतायत कहा जाता है। किसी भी इल्मो फ़न को समझे बग़ैर, उसके रमूज़ व नुकात को जाने बग़ैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमारी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे माशरे में हैं कि जहाँ 2 नंबर लोग जो होते हैं उनको ज़्यादा पजीराई मिलती है और वो कोशिश ये करते हैं कि इसी 2 नंबरी में इंसान चलता रहे, असल तिब सीखने की कोशिश नहीं करते। तबीबों से भी गुजारिश है, ये मैं अतायत की बात कर रहा हूँ, कोई तबीबों की बात नहीं कर रहा। तबीब जो तबीब हैं वो कुछ ना कुछ मजाजों को समझते हैं, लेकिन दुरुस्त मजाजों को बहुत कम लोग समझते हैं। अतिब्बा इकराम की अक्सरियत को मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो तबीब मेरे पास, चूँकि मैं तिब्बी कुतब का मुसन्नफ़ और राइटर हूँ, और फिर इत्फाक से मैंने ऐसी तिब्बी कुतब लिख दी कि जो कानून मुफरद अज़ा के हवाले से तिब की बुनियादी किताबें हैं। मसलन तिब का पहला कायदा लिखने का शरफ़ भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनिया में मुझे हासिल हुआ है। पाकिस्तान में तिब का पहला कायदा या कानून मुफरद और तिब के तहत तिब का पहला कायदा भी मैंने लिखा। अदारा मतबूआत सुलेमानी उर्दू बाज़ार लाहौर ने इसको छापा है। तो ये जो है, इस तरह गाइड कानून मुफरद अज़ा, वो गाइड भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुरत्तब की थी, और वो मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द रशीद थे, जनाब हकीम मोहम्मद यासिन साहब दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सबसे पसंदीदा किताब थी गाइड कानून मुफरद अज़ा। उसको प्राइमरी पास आदमी भी पढ़ के तो मजाजों को समझ सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब तक आप मजाजों को नहीं समझेंगे, मजाज क्या है, मजाजों का इंसानी जिस्म में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जदीद साइंस आज जिस चीज़ पे पहुंच रही है, या बहुत अरसा वो पहुंचे लेकिन उनको पता नहीं था, अल्कलाइन, एसिड, साल्ट, ये मजाज ही है। आज अल्कलाइन फूड्स के नाम से हमारी असाबी ग़िज़ाएँ, शलजम, गाजर, मूली, कद्दू, नाम सिर्फ चेंज है, अल्कलाइन ग़िज़ाएँ, ये पूरी दुनिया में एक तहरीक चली हुई है इनको खाने की। इसी तरह दूसरी भी वो तहकीकात कर रहे हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इसी तरह वो, बल्कि इसी तरह क्या, आज तो अल्लाह के फजल करम से ये साबित हो गया, साइंस ने कर दिया है कि जो तेज़ाबी असरात रखने वाली चीज़ें हैं वो उजलाती हैं। मिसाल के तौर पे जितनी तुरश अशियाँ हैं, जितने तुरश फल हैं, लेमन है, स्ट्रॉबेरी है, आम है कच्चा, या जो तुरश अशिया इमली है,
آلو بخارا، یہ تمام تر چیزیں جو ہے ایسڈک ہیں۔ تو اسی طرح جو سفراوی مزاج رکھنے والی چیزیں ہیں، سالٹڈ چیزیں ہیں جو گرم خشک مزاج رکھتی ہیں، تو آج ان غذاؤں کو انہی ناموں سے پکارا جانے لگا ہے۔ تو یہ حضرت صاحب المطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کے افعال و اثرات بالمزاج سب سے پہلے طبی دنیا کے سامنے پیش کیے۔ ہم بھی انہی کی اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی اس فن کو، مزاجوں کے علم کو پھیلانے کے لیے صحیح کی کتابیں لکھی، پوری دنیا کو پتہ ہے، جو اس ہمارے طبی نظام میں شامل ہے۔ اسی طرح ہم بھی آگے انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب تک میں طبیبوں سے کہہ رہا ہوں، طالب علموں سے کہہ رہا ہوں، آپ کو مزاجوں کی سمجھ نہیں آتی، آپ کامیاب طبیب کبھی بھی نہیں بن سکتے، بلکہ طبیب بھی نہیں بن سکتے۔ میں بالکل یہ بات سمجھتا ہوں اور بالکل صاف گوئی سے کہہ رہا ہوں کہ جس طبیب کو مزاجوں کی سمجھ نہیں، غذاؤں کے افعال و اثرات کا پتہ نہیں، غذاؤں کے جو بھی انسانی بدن پر ہونے والے اثرات ہیں، مرتب کیا ہوتے ہیں، ان کا پتہ نہیں، ادویات کے مزاجوں کا پتہ نہیں، افعال و اثرات کا پتہ نہیں، وہ طبیب نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک نائی جو ہے وہ اپنی دکان سے کوئی چیز بنا کے، بظاہر وہ ایک حجام ہے، کٹنگ کا کام کرتا ہے، نسخے جو ہے وہ مرہم بنا کے دے دیتا ہے، لوگوں کو علاج کر رہا ہے۔ ایک طبیب میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی اسی طرح چٹکلے استعمال کر رہا ہے، طبیب بھی اسی طرح مجربات استعمال کر رہا ہے۔ مجربات کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن مجربات کو جب تک بالمفرد اعضاء بالمزاج نہ سمجھا جائے، اس وقت تک آپ کامل طبیب نہیں بن سکتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں میری جو کتاب ہے گائیڈ کروں مفردہ کا مطالعہ کریں۔ شارٹ ترین سمجھنا ہے، شارٹ ترین لینا ہے تو طب کا پہلا قاعدہ، دونوں کتابیں ادارہ مطبوعات سلیمانی سے مل سکتی ہیں۔ اسی چینل پہ ہماری ویڈیو بھی ہے کہ 1 منٹ میں اپنے درست مزاج کے بارے میں معلومات حاصل کریں، وہ سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر پھر بھی طبیبوں کو یا میرے طالب علم بھائیوں کو اپنے یہ مزاجوں کی سمجھ نہیں آ رہی یا وہ نہیں سمجھ سکتے، تو میرے پاس تشریف لے آئیں، وقت لے کے آئیں۔ مجھے 1 دن پہلے آپ نے وقت لینا ہے، پھر میرے پاس تشریف لائیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نشست میں 1 گھنٹے کے اندر آپ کو مزاجوں کے بارے میں مکمل سمجھا کے بھیج دوں گا۔ جب یہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ میں مزاجوں کی بات کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرے بہت سے دوستوں کو اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے میرے بارے میں الٹی باتیں کرتے ہیں، منفی پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے صرف اس بات سے سروکار ہے کہ میرے طبیب بھائی، میرے طب کے طالب علم اور میرے جو شائقین طب ہیں، جو طب کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو درست اور سچائی کے ساتھ جو ہے نا وہ گائیڈ لائن فراہم کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو مزاجوں کے بارے میں بتایا جائے، ان کو تاکہ ان کو اپنی روزمرہ استعمال میں آنے والی تمام چیزوں کے افعال و اثرات جو ہیں ان کا پتہ ہو۔ علاج بالضد ہی یہ ہے، طب یونانی کا، ایلوپیتھی کا اور آیورویدک کا، جو بھی علاج بالضد ہے، علاج بالضد کا مقصد یہ ہے کہ الکلائن ہے، فرض کریں الکلائن کو ایلوپیتھک میں الکلائن کہتے ہیں، الکلی کہتے ہیں، طب میں ہم اس کو بلغم کہتے ہیں، اصحابی مادہ کہتے ہیں۔ اب اس کا علاج ہی یہ ہے کہ صدا پیدا کرے ایسڈ۔ ایلوپیتھی کی طرف جائیں گے تو وہاں ایسڈ آ جائے گا، اگر طب کی طرف آئیں گے تو یہاں ہم صداوی مادہ کہیں گے، عضلاتی مادہ پیدا کرے۔ اگر اسی طرح عضلاتی مرض ہے، یہ علاج بالضد ہے، عضلاتی مرض ہے تو پھر آپ کو صفرا پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر ایسڈ ہے تو اس کا جو اینٹی ڈاؤٹ ہے وہ سالٹ ہے۔ اسی طرح یہ یعنی تذابیت کو نمک ختم کرے گا، نمک کو الکلائن الکلی ختم کرے گی، الکلی کو ایسڈ ختم کرے گا۔ یہ مزاج ہیں، اس کے پیچھے مزاجوں پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں چونکہ وقت مختصر ہے، آپ کو اصل معلومات فراہم کرنا مقصد ہے۔ تو یہ مزاج جدید تحقیق میں، جدید ترین چیزوں میں، سائنس کے مطابق یہ مزاج ہیں، یہ ایک دوسرے کے اینٹی ڈاؤٹ ہے۔ علاج بالضد کا مقصد یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری میں تبدیل کر دینا، اس کی ضد پیدا کرنا۔
اگر الکلی ہے تو ایسڈ ہے تو سالٹ ہے تو پھر اس کو الکلی میں. یہی علاج بالغذا ہے. علاج بالغذا کا بھی سارے کا سارا یہی فلسفہ ہے. قانون مفرد غذا کا یہی فلسفہ ہے. طب کا جو بنیادی نظریہ ہے اس کا بھی یہی، جو بنیادی قانون ہے وہ یہی ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو طب کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. یہ آپ اس وقت حکیم شہباز ہربل ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کا تعارف کروائیں. اللہ حافظ.